یہ 8 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی. اور شب برات یہ وہ رات ہے کہ آقا علیہ السلام, میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں جنت البقیع میں, ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا اپنے بستر مبارک پہ موجود نہیں ہیں, میرے آقا جنت البقیع میں تشریف لے گئے, اور جب میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پریشان ہیں, اداس ہیں, تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا, آپ کا جناب حق ماروں گا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا نہیں, عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, میں یہ سمجھوں گا آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے ہوں گے. میرے آقا کے 11 یا 9 ازواج مطہرات کے متعلق آتا ہے. تو حضرت میرے آقا نے فرمایا میں جنت البقیع میں گیا ہوں, اور یہ وہ رات ہے جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں, بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. اب میرے آقا نے بنو کلب کی مثال کیوں دی؟ مدینہ پاک میں سب سے زیادہ جو بکریوں کے ریوڑ تھے وہ کس کے تھے؟ بنو کلب کے تھے, قبیلہ بنو کلب کے تھے. اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بارے میں بھی یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ملا ہے کہ 20,000 ان بکریوں کی تعداد تھی. اب ان بکریوں کو اوپر بال کتنے ہیں وہ کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. یہ جو شب برات کی بخشش کی رات ہے, اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, شب برات کو قبرستان میں جانا یہ میرے آقا کی سنت ہے. یہ یقیناً آپ 9 محرم کو جائیں, 10 محرم کو جائیں, آپ جب بھی جائیں ہر جمعرات کو قبرستان میں جائیں, قبرستان میں جانا چاہیے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بہت سارے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب خواتین قبرستان میں نہیں جا سکتی, فلاں نہیں جا سکتا. افسوس کی بات ہے, کسی مولوی کا آپ نے ویڈیو سنی کہ خواتین مارگلہ کی پہاڑی پہ دامنوں کو بھی نہیں جا سکتی, منال ہوٹل ختم ہو گیا ادھر نہیں جا سکتی, جناب لیک ویو پارک نہیں جا سکتی. کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا, صرف یہ کہیں گے قبرستان نہیں جا سکتی. مجھے آپ یہ بتائیں قبرستان میں جا کر خواتین کیا کریں گی؟ کیا کو ناچ گانا کریں گی وہاں؟ بھائی قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے بندے کی کیفیت بنتی ہے, بندے کو اللہ کا خوف آتا ہے, بندے کو موت یاد آتی ہے, بندہ سوچتا ہے میں کس گھمنڈ میں پھر رہا ہوں, میں جناب عیش و عشرت کر رہا ہوں, میں نے اسی قبر میں آنا ہے. میرے دوست بھائی رشتہ دار عزیز اسی قبرستان میں پڑے ہیں, ایسا یہ نہیں ہے. ہاں آقا علیہ السلام نے قبرستان سے مطلقاً منع فرمایا تھا, بعد میں حضور نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا اب جایا کرو, مطلقاً, مرد عورت کوئی بھی ہو. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ حضور نے پہلے منع کیا بعد میں اجازت دی, بہت سارے ایسے عمل حضور نے پہلے کیے بعد میں حضور نے جناب چھوڑ دیے. رفع دین کو حضور نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا, منسوخ. قربانی کے گوشت حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہ رکھو, بعد میں حضور نے فرمایا, وہ قحط سالی کا سال تھا, حضور نے فرمایا رکھو, پہلا حکم منسوخ. قبرستان سے حضور نے پہلے مطلقاً منع کیا ہے, اب حضور نے فرمایا جاؤ, اجازت مل گئی. ہاں اصل جو بات موریوں کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے, آدھی بات کر کے لوگوں کو جناب تتر بتر کر کے پریشان کر دیتے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بغیر پردے کے نہیں جا سکتی, تو بغیر پردے کے تو خواتین کہیں بھی نہیں جا سکتی, نہ کسی پارک میں جا سکتی, نہ اسکول میں جا سکتی, نہ کالج میں جا سکتی, نہ یونیورسٹی میں جا سکتی, نہ ہاسپٹل میں جا سکتی ہیں. پردے کے ساتھ باوقار طریقے سے خواتین ہر جگہ جا سکتی ہیں, مسئلہ ختم ہو گیا. اب آدھی بات بندہ کرے آدھی بات نہ کرے, یا نا انصافی ہے یہ نہیں ہے, بات پوری کرنی چاہیے تاکہ اگلا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کوئی عمل کرے یا نہ کرے, کم از کم موقف بندہ پورا کا پورا رکھے. تو محترم حضرات شب برات جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے, اور اس رات کو قبرستان میں بھی جانا چاہیے, اس رات کو عبادت کرنی چاہیے. مولا علی حدیث کے راوی ہیں کہ شب برات کی جو رات ہے اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو, دن کو روزہ رکھو. اور اس رات کو کیا کرنا چاہیے جناب؟ آپ صدقہ کریں, خیرات کریں, نیکی کریں, بھلائی کے کام کریں, اور جناب علی زیادہ زیادہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں, نوافل پڑھیں, قضا نمازیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اور کوشش کریں کہ اگلے دن روزہ رکھیں. لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, کیونکہ نفلی روزہ ہے. جس چیز پر شریعت نے حکم نہیں لگایا کہ ہر صورت میں کرو, نفل نفل ہے, فرض فرض ہے, واجب واجب ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور بہت سارے بدبخت لوگ ایسے ہیں جو شب برات کی رات کو بھی ضائع کر دیتی ہے. اچھا اب تو باقاعدہ کئی ایسے ملا ہیں جو جناب بینکوں میں باقاعدہ سود کو تو حلال کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی شب برات کے حوالے سے اس کی فضیلت پر. کبھی کہتے ہیں شب معراج پہ, تو
میں ان کو ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا ہے، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ، شب برات کو لوگ مسجد میں آئیں گے، اس میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، کوئی نقصان ہے؟ نفل پڑھیں گے، کوئی نقصان ہے؟ بالفرض اگر ایک حدیث بھی نہ ہو مسجد میں آنے کو پابندی ہے کوئی آپ تو کسی رات کو مسجد میں آ سکتے ہیں بھائی. ایک یہ مقدس راتیں ہیں، 1450 سال سے ایک نظام چلا آ رہا ہے، لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. لیکن کچھ بدبخت تو وہ ہیں جو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں، ایسے ملا وہ ولاگ بناتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو شبیکت کرتے ہیں. اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو آتش بازی میں نظر رات گزار دیتے ہیں، پٹاخے فلاں جناب. حالانکہ قرآن میں آ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پیسہ پٹاخوں پہ آتش بازی پہ لگتا ہے، یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بندہ شیطان کا بھائی ہو گیا اور قرآن میں آ گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر بندے کا کیا رہ گیا؟ آتش بازی نہیں کرنی چاہیے. اور آخری بات کر کے میں بات